السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم روشنی میں رہنے والوں اور اندھیرے میں رہنے والوں کی مثالیں بیان کریں گے۔ پہلی مثال سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ کام خوبصورت بنا دیے گئے جو وہ کرتے ہیں۔ دوسری مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 40 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تیسری مثال سورۃ الملک کی ہے جس میں ہدایت یافتہ اور بھٹکے ہوئے انسان کا فرق بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ تو آئیے ہم پہلی مثال کے سیاق و سباق کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کو۔ یہ مثال سورۃ الانعام میں آئی ہے۔ اس سورت کے شروع میں ظلمات اور نور کا ذکر ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں بھی مومن اور کافر کی یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح اس سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے مردار کا بھی ذکر ہے اور پھر جانوروں میں حلال جانوروں کا بھی ذکر ہے، تو ان دونوں میں بھی بہت فرق ہے۔ تو
تو اس مثال کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ایک کمپیرزن ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو حق نہیں ملا، یا پھر حق سامنے آیا تو اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ مردہ ہے. گویا ایسا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، ایمانی طور پر زندگی نہیں رکھتا. اسی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر ایک فلا رہ گیا. ایسا انسان جسمانی طور پر زندہ ہو سکتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ ایک مرا ہوا انسان ہوگا. جس طرح مادی خوراک یعنی کھانا پینا اگر انسان کو نہ ملے تو وہ جسم کو بے جان کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو اگر روحانی غذا نہ ملے تو وہ اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور گویا وہ یوں اندھیروں میں ہوتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو حق کو پا لیتا ہے، وہ پہلے ایک مردہ انسان تھا، پھر حق ملنے کے بعد، ایمان کی روشنی ملنے کے بعد وہ زندہ ہو گیا، متحرک ہو گیا اور اسے سیدھا راستہ نظر آنے لگا. تو یہ دونوں انسان جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جس نے حق کو پا لیا اور ایک وہ ہے جو حق سے محروم ہے. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوامن کان میتن فاحییناہ. اوامن، اس میں حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی جس بات کے متعلق سوال کیا گیا ہے یہ اس کو رد کرنے کے لیے ہے. تو اوامن کان میتن، تو کیا بھلا وہ جو میت تھا. میتن کا معنی کیا ہے؟ میتن، موت حیات کی ضد ہے. حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں. یعنی ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان، حیوان، نباتات سب میں پائی جاتی ہے. وہ کس طرح کہ جب ان کی قوت نامیہ، یعنی وہ قوت جو ان کو نشو نما دیتی ہے، گرو کرتی ہے، اس کا زوال ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حس اور شعور کے زائل ہونے کو بھی موت کہتے ہیں. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یعنی مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا، اس تکلیف کو محسوس نہ کرتی. پھر اسی طرح قوت عقل کا زائل ہونا بھی موت کہلاتا ہے، جس کا نام جہالت ہے، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے. اوامن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. یا ایک اور جگہ پر آتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، یعنی جن کی عقل کام نہیں کرتی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح موت غم کے معنوں میں بھی آتی ہے اور موت نیند کے معنوں میں بھی. یعنی کسی نے کہا ہے کہ النوم موت خفیف والموت نوم ثقیل. نیند جو ہے وہ ہلکی موت ہے، چھوٹی موت ہے، اور جو اصل موت ہے وہ بھاری نیند ہے، یعنی گہری نیند ہے جب انسان پھر دوبارہ نہیں اٹھے گا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی بخشی. تو یہ لفظ حیات سے ہے اور اس میں حیات بھی بالکل موت کے اپوزٹ ہے کہ حیات جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر قوت نامیہ ہوتی ہے، یا قوت احساس ہوتی ہے، یا قوت عاملہ ہوتی ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا غم کا دور ہونا، یا آخرت کی دائمی زندگی، وہ اصل حیات ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی ہے، کاش لوگوں کو معلوم ہو. یعنی دائمی زندگی جو ہے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے. اور پھر کامل حیات جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے اس کی صفت الحی ہے. اور پھر دنیا اور آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی حیات دنیا اور حیات اخرى کو عموماً ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے مردہ اور زندہ کی، وہ کافر اور مومن کی مثال ہے دراصل. یعنی کافر جو پہلے مردہ تھا، کفر کی حالت میں تھا، اندھیروں میں تھا، پھر ہم نے اس کو علم، ایمان اور اطاعت کی روشنی سے زندہ کر دیا تو اس کو ایک زندگی مل گئی. یعنی کفر کی حالت میں وہ موت کی طرح تھا، گویا مردہ تھا، اور جب ایمان ملا تو گویا اس کو زندگی مل گئی. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی زندگی ہے. جب انسان علم کے بغیر جیتا ہے وہ بھی مردہ ہے، اور زندگی سے مراد علم کا حاصل ہونا اور حقیقت کی پہچان ہو جانا. تو اسی لیے اس کا معنی کیا کیا گیا، اوامن کان میتا فاحییناہ، یعنی کیا وہ شخص جو پہلے گمراہ تھا، جاہل تھا، کافر تھا،
پھر ہم نے اس کی گمراہی دور کر دی، ہم نے اس کی جہالت دور کر دی، ہم نے اس کے کفر کا ازالہ کر کے اس کو ایمان بخشا، ایمان کے ساتھ زندہ کیا، یعنی کفر کی وجہ سے وہ مردہ تھا، ہم نے ایمان کے ساتھ اس کو زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ نور وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ دو قسم پر مشتمل ہوتی ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی نور جو ہے پھر دو قسم پر مشتمل ہے، ایک معقول جیسے عقل کی روشنی یا قرآن کی روشنی، یعنی جس کا صرف عقل سے ادراک کیا جا سکتا ہے، یعنی عقل کی روشنی جو ہوتی ہے، اور دوسری محسوس جس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی وغیرہ۔ تو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، تو یہاں پھر کون سا نور ہوگا؟ نور سے مراد یہاں نور ہدایت ہے، کہ وہ انسان جانتا ہے کہ کس رستے پر چلے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ نور سے مراد دین اور ایمان ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نور سے مراد قرآن اور اسلام ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی واضح کتاب جو روشن ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد یعنی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور دیا، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، جو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت واضح اور روشن ہے۔ وہ اس واضح دلیل پہ عمل کرتا ہے، اسی کو لیتا ہے، اسی دلیل پہ رک جاتا ہے، یعنی جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جہاں کہتا ہے رک جاؤ تو رک جاتا ہے۔ جیسے روشنی میں چلنے والا انسان دیکھ بھال کے چلتا ہے، جہاں سے وہ گزر سکتا ہے وہاں سے گزرتا ہے، اور جہاں اس کو رکاوٹ نظر آتی ہے وہاں وہ رک جاتا ہے یا اپنا رستہ بدل لیتا ہے، سوچ سمجھ کے چلتا ہے۔ یعنی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تو یعنی جہاں وہ جاتا ہے اس کی روشنی ساتھ ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر ایمان کا چراغ ہو اور جس کے اندر علم ہو، چاہے وہ کسی مجلس میں جائے، چاہے وہ بازار میں جائے، چاہے وہ اپنی جاب پہ جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی روشنی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر بھی روشن ہوتا ہے اور وہ روشنیاں پھیلاتا بھی ہے۔ گویا مومن کا جو فائدہ ہے وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسروں تک بھی لے جاتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، یعنی یہ نہیں کہ اس کو نور ملا اور وہ گھر بیٹھ گیا یا آرام سے بیٹھ گیا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ یمشی بہ فی الناس، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کی زندگیوں کو روشن کرتا ہے، ان کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کی روشنی اپنے لیے بھی ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ وہ روشنی پھیلاتا ہے آخرت میں اتنا ہی زیادہ اس کے لیے نور ہوگا جو پل صراط پر انسانوں کو چاہیے۔ یعنی لوگ ایسے انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، اس کے ایمان کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے فائدے کا ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہ جملہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کہ لوگ اندھیروں میں ہیں، وہ ان میں روشنی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی جن لوگوں کے اندر جہالت ہے، جو لوگ جہالت کا شکار ہیں، یہ علم والا، ایمان والا نور لے کر ان تک پہنچتا ہے اور ان کو روشنی دکھاتا ہے۔ بس اس کی اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ وہ لوگ جن پر رات چھا جائے اور راہ گم کر بیٹھے ہوں، یعنی سفر کر رہے ہیں اور اندھیرا آ جائے اور ان کو رستہ ہی نہ ملے اور وہ راستے کی طرف رہنمائی ہی حاصل نہ کر سکتے ہوں، اور دوسرے آدمی کے پاس روشنی ہے، اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے اور راستے کو دیکھتا جاتا ہے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا جاتا ہے، اور جہاں سے جانا چاہیے اس طرف سے جاتا رہتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس پر یہ جملہ مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص لوگوں میں اپنے نور کے ساتھ چلتا ہے تو وہ بھی اس سے اتنا نور حاصل کر لیتے ہیں جتنی ان کو اس نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنے نور کی وجہ سے پل صراط پر چلے گا، جبکہ شرک کرنے والے، منافقت کرنے والے، یہ سب شرک اور منافقت کے اندھیروں میں ہوں گے۔ تو ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، اس کو علم ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات تھے لوگوں کے، پھر ان کو ایمان ملا، پھر قرآن ملا، ہدایت ملی، نور ملا، پھر وہ
اس چراغ کو لے کے آگے چلے اور زندگیاں لوگوں کی روشن ہوتی چلی گئی، خیر ہی خیر پھیلتی چلی گئی. کیا یہ لوگ اور وہ جو اندھیروں میں ہی رہے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے، یہ ایک جیسے ہو سکتے؟ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان کی زندگیاں کتنے فائدے میں رہی، کتنے بے شمار لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچا. حضرت عمر نے کیسی عدل والی حکومت قائم کی، کیسے کیسے علاقے فتح کی اور وہاں وہاں اسلام پھیلا، روشنی پھیلی. اور دوسری طرف ابو لہب اور ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ان کو کیا ہاتھ آیا؟ اندھیرے جو دنیا میں بھی تھے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور پل صراط پہ بھی اور ہر جگہ اندھیرے ہی اندھیرے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہو؟ یعنی کمن مثلہ یعنی جیسا کہ وہ شخص ہو، کمن ہوا. اور مثل کا کیا معنی ہے؟ ایسی بات جو کسی دوسری بات سے ملتی جلتی ہو اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے دوسری کا مطلب واضح ہو جائے. پھر ظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، روشنی کا معدوم ہونا. وجعل الظلمات والنور، اور کبھی ظلمت کا لفظ بول کر جہالت، شرک اور گناہ مراد لیے جاتے ہیں. جس طرح نور کا لفظ علم اور ایمان اور عمل صالح پہ بولا جاتا ہے، اسی طرح ظلمت کا لفظ جہالت، شرک اور فسق و فجور کے معنوں میں لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سورۃ ابراہیم میں حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ. تو اس آیت میں ظلمات سے مراد کفر، گمراہی، منافقت وغیرہ کے اندھیرے ہیں. اور جب انسان کے اندر علم نہیں ہوتا، نور نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں اور وہ ہر حرام رستے پہ چلنے لگتا ہے. جب ایمان نہیں ہوتا تو شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، اور انسان مختلف طرح کی گمراہیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا ہی نہیں. یعنی ان گمراہیوں سے، ان اندھیروں سے اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ راستہ دیکھ نہیں پاتا، اندھیروں میں ہی ڈوبا رہتا ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں مزین کر دیے گئے، اس لیے وہ اندھیرے سے نہیں نکلتے. وہ اندھیروں میں ہی خوش ہیں، وہ اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. یعنی ان کے اندھیروں سے نہ نکلنے یا نکلنے کا راستہ نہ پانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان اندھیروں سے کمفرٹیبل ہو گئے، تاریکیوں سے مانوس ہو گئے ہیں. انہیں اپنے برے کام اچھے لگتے ہیں، ان کے لیے شیطان نے برائیاں مزین کر دی ہیں، اور ان میں بے شمار برائیاں تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ایمان والوں کے ساتھ دشمنی، پھر غیر اللہ کے لیے جو جانور قربان کرتے تھے، حرام کو حلال کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک، اور اس طرح کی بہت سی برائیاں. اپنی اولاد کو قتل کر دینا، جیسے سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا. وہ اس پہ خوش، اپنی اولاد مار کے. اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی؟ اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کرتے ہوئے کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا، وہ سمجھتے یہ سب اچھا کر رہا ہے. تو بہرحال یہاں اندھیرے میں رہنے والوں اور روشنی میں رہنے والوں کا کمپیریزن کیا گیا، تقابلی جائزہ لیا گیا ہے کہ ایک وہ جو ہدایت پر ہے اور دوسرا وہ جو گمراہی پر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہ ان کی زندگی برابر ہے، نہ ان کی موت برابر ہے، اور نہ ان کا انجام برابر ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، نہ زندے برابر ہے نہ مردے برابر ہیں. اور جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ بعض کے نزدیک اس مثال سے خاص لوگ مراد ہیں، جیسے عمر بن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، اور دوسری طرف اندھیروں میں جیسے ابو جہل وغیرہ. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ہر مومن ہدایت یافتہ، علم والے، اور غیر مومن، غیر ہدایت یافتہ، جہالت میں رہنے والے کے درمیان ایک کمپیریزن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
یہاں کفار کو مردہ کہا ہے. اور ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ النحل میں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے لینذر من کان حیا، یہ کتاب اس لیے آئی ہے، یہ نبی اس لیے آیا تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے. تو میت کو نہیں پتا چلتا اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، اس کی قبر کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کچھ پتا نہیں. ایسے ہی ایک جاہل انسان جو ہوتا ہے، ایک ایمانی طور پہ مردہ انسان، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کی زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے، وہ کس انجام کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. ہدایت یافتہ انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جبکہ مردہ انسان کسی بھی معاملے میں اس کے کوئی ڈیسیژن پار نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کے اندر. تو ہدایت اور علم جو ہے یہ بصیرت ہے جس سے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابی میں بھی یہ بہت مددگار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومنوں پر خاص فضل ہے کہ وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جسے نور ہدایت مل جاتا ہے وہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اسی دن ان پہ نور ڈالا، جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جسے وہ نور نہ مل سکا وہ گمراہ ہو گیا. تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نور کے علاوہ جو زندگی کی بات کی گئی ہے تو قرآن کو، وحی کو روح کہا گیا ہے. جیسے جسم کے لیے روح جو ہے وہ زندگی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے روح یا قرآن جو ہے یہ زندگی ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی زندگی ہے، جیسے کہ سورۃ انفال میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو دل کی زندگی جو ہے وہ ایمان میں ہے، عمل صالح میں ہے، اور نیک کام کرنے میں ہے. اور جو شخص نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ دراصل مردہ ہے. زندہ وہ ہے جو نیکی اور بدی کا فرق پہچان لے، حلال و حرام کا فرق پہچان لے، اچھے برے میں فیصلہ کر سکے. دوسری مثال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا ان کافروں کے اعمال کی مثال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، بعض پر بعض اندھیرے. جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں. یہ مثال سورۃ النور میں بیان ہوئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کو ایک پوری مثال کے ساتھ سمجھایا گیا. اس کے بعد ایک اور مثال بیان کی گئی جو کفار کے اعمال کی تھی کہ وہ سراب کی طرح ہیں. اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی. اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں کے اعمال خسارے اور تباہی کا سبب ہوں گے، اور پھر اس حیثیت سے ان اعمال کے فائدے کی امید کی جائے گی کہ جو اللہ کی خاطر ہوں گے، ورنہ آخرت کا اندھیرا اس کو لپیٹ لے گا. او کظلمات، یا ان کی گمراہی کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، یعنی جو شخص ایمان کی روشنی نہیں پاتا، علم کی روشنی حاصل نہیں کرتا، علم ہدایت کی، تو پھر وہ جو عمل کرتا ہے وہ اعمال ایسے ہیں جیسے اندھیرے ہوں. اور ظلمت نہیں ہے، ظلمات ہے.
اور ظلمات کا لفظ جو ہے یہ اندھیرے کے شدید ہونے کا معنی دے رہا ہے، یعنی سخت تاریکی ہے، کثرت بھی ہے، شدت بھی ہے. جیسے مغرب کے وقت بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے نا، اور ایک عشاء کے وقت ہوتا ہے، اور ایک اس کے بعد ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان اندھیروں میں فرق ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر کی مثال دی. بحر کہتے ہیں اس وسیع مقام کو جہاں کثرت سے پانی جمع ہو، تو یہ بحر کا لفظ نون ہے ہمارے لیے. لجاج کہتے ہیں کسی ممنوع کام کے کرنے میں بڑھتے چلے جانے کو اور اس پر ضد کرنے کو. لج فی الامر، جیسے سورۃ المومنون میں آتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں انہیں پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں. سورۃ ملک میں آتا ہے بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں اور گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھستے چلے جا رہے ہیں اس میں. تو لجۃ البحر کہتے ہیں سمندر کا وہ بڑا حصہ جس میں پانی بہت گہرا ہوتا ہے، گہرا سمندر. اور سمندر کی گہرائی کتنی ہے یہ انسان اگر جان لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم پوری زمین، اس کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، سامان ہے، بلڈنگ، جو کچھ ہے، جو مال اسباب، درخت، حجر، پتھر، لکڑ، جو کچھ ہے سارا اٹھا کے اگر ہم سمندر میں ڈال دیں تو بھی وہ پاٹ نہیں سکتے، اس کو بھر نہیں سکتے. اس کے بعد بھی یہ 2 کلومیٹر گہرا ہوگا، یعنی تقریباً 3 برج خلیفہ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے جتنا گہرا، اور نیچے ابھی. تو سمندر جو ہے زمین کی پراسرار ترین دنیا ہے. کہتے ہیں اس کا صرف 5% دریافت ہوا ہے، 95% ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ زمین کا حال ہے، یہ ہمارے علم کا حال ہے. انسان کسی بھی سمندر میں 100 میٹر کی گہرائی تک جا سکتا ہے، اور اگر مناسب آلات نہ ہو تو وہاں تک جانا بھی بڑا خطرناک ہے. 11 کلومیٹر گہرے سمندر میں صرف ابتدائی 100 میٹر ہی ایسا سمندر کہا جا سکتا ہے جسے انسان نے کسی حد تک دیکھا ہے. غیر معمولی افراد میں سے کچھ ایسے ہیں جو 214 میٹر کی گہرائی تک گئے ہیں، لیکن ایسے لوگ چند ایک ہیں. 500 میٹر بلو ویل کا سب سے گہرا ہوتا ہے، یہ انسان کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے. لیکن پینگوئن اس سے مزید نیچے جا سکتی ہیں 35 میٹر کی گہرائی تک. اس جگہ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کوائن کے اوپر ایک پورا ریچھ کھڑا ہو، یعنی کوائن جتنی جگہ پر ریچھ کا وزن جتنا ہو، اتنا پریشر ہوتا ہے پانی کا. تو اگر کوئی چیز وہاں پہنچے تو اس کو کوئی بھی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے. جیسے پچھلے دنوں جو سب مرین ڈوبی ہے نیچے، تو ٹوٹ پھوٹ گئی. اور کہتے ہیں کہ 1000 میٹر کے بعد سمندر کا خوفناک روپ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے آگے سورج کی روشنی ساتھ نہیں دیتی. اور پھر یہ ہے کہ اور بھی اس طرح کے بہت سے پیمانے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہاں گئی، اتنا گہرا ہے. اب مثال کو آپ دیکھیں، فی بحر لجی، ایسا سمندر جو بڑا ہی گہرا ہے، نیچے نیچے نیچے، بہت گہرے پانی والا. اگر وہاں پر کوئی ہو تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ہاتھ کا کیوں مثال دی گئی؟ یہ کہنے کے بجائے کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ انسان کا ہاتھ اس کے اپنے زیادہ قریب ہے، تو قریب کی چیز نہیں دکھتی تو دور کی چیز کہاں سے دکھے گی. یہ مثال ہے کافر کے گمراہی میں حیران پریشان ہونے کی، یعنی وہ جو حیرت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی گئی ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ اندھیرا اپنی جگہ، اس پر مزید کیا، یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج ہوتی ہے، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج. بہت عرصے تک انسانوں کا یہ خیال رہا کہ سمندر میں بس یہ جو اوپر اوپر موجیں ہیں یہی موجیں ہیں، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف ایک موج نہیں، نیچے بھی موجیں چل رہی، موج پر موج ہے. اور موجت ان سے ہے، یہ پانی کی وہ مقدار ہے جو سمندر کے پانی سے یا نہر سے اوپر کو چڑھتی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں اور پانی کی سطح سے اونچی ہو جاتی ہے. ایک طوفانی سی کیفیت ہوتی ہے اس میں، اور ایک طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے جو اس کو پانی کے کنارے کی طرف دھکیلتی ہے. ماج البحر کہتے ہیں سمندر طوفان اور طغیانی کا شکار ہو گیا، یعنی جو چیز سمندر کی طغیانی سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام موج ہے، اسے لہر بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک لہر آتی ہے
ابھی وہ ٹوٹتی نہیں کہ پیچھے سے ایک اور آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ چڑھتے سمندر کو دیکھیں، موج پہ موج آ رہی ہوتی، موج پہ موج. یہ تو سطحی موج ہے نا، ایک اندر بھی موجیں ہیں. یعنی ایک اندھیرا ختم نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ایک اور اندھیرا ہے. من فوقہ سحاب، اوپر سے یہ ہے کہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، بادلوں کا بھی اندھیرا ہے، سورج بھی نہیں ہے. تو سمندر کی تہہ میں اس اندھیرے کا حال کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کہیں ہو ہی نہیں سکتا. شدید اندھیرا. اور ظلمات کا لفظ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، شدت سختی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جمع کسی کا ہے. تو ظلمات کہہ کے اللہ نے کافروں کے اعمال مراد لیے ہیں، اور بحر اللجی سے مراد کافر کا دل ہے، اور موج سے مراد اس کے اوپر چھائی ہوئی جہالت، شکوک و شبہات، حیرت اور پریشانی ہے. اور سحاب سے مراد کافر کے دل پہ لگا ہوا ٹھپا اور مہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں کا یہاں ذکر کیا، سمندر کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا. تو کافروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی عقیدے کا اندھیرا، ایمان نہیں، قول کا اندھیرا یعنی کوئی سیدھی بات نہیں، اور عمل کا اندھیرا یعنی بات بھی بغیر علم کے اور عمل بھی بغیر علم کے. اور ان کی روحیں پیاسی کی پیاسی، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے کارنامے اور کرشمے کر لیں. ان کے نفوس حیران و پریشان ہیں، وہ خواہشات اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، بعض اندھیروں کے اوپر مزید بعض اندھیرے، یعنی بہت زیادہ تاریکی، تہ بتہ تاریکی. مطلب یہ کہ ان کے اندر بھی جہاں شرک کا اندھیرا ہوتا ہے، جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر گمراہی کا اندھیرا ہوتا ہے، تو تہ بتہ شر چڑھا ہوا ہے. جیسے سورۃ الجاسیہ میں آتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ابی ابن کعب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 قسم کے اندھیروں میں چلتا ہے. اس کی گفتگو اندھیرا ہے، اس کا عمل اندھیرا ہے، اس کا داخل ہونا اندھیرا ہے، اس کا نکلنا اندھیرا ہے. قیامت کے دن اس کا جہنم کی طرف ٹکانا بھی اندھیرا ہے. تو دنیا میں مانوی اندھیرا، قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اندھیرا اس قدر ہے کہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کہاں ہے، کس شکل کا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے، جس کو نور عطا نہ کرے، تو اس کے لیے تو پھر کوئی نور ہے ہی نہیں. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان نہ دے، ایمان کی توفیق نہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم نہ دے، اپنے نبی کی سنت کا علم عطا نہ کرے، تو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہوتی کہ جس کو وہ پکڑے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اس کے مقابلے میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. راتب نابلسی کہتے ہیں کہ یہ مثال قرآن کا معجزہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب ریسنٹلی یہ انکشاف ہوا ہے کہ سمندر میں ایک بالائی طبقہ ہے اور ایک نچلا طبقہ ہے. یعنی ایک سمندر میں دراصل 2 سمندر ہوتے ہیں، ایک سمندر اوپر ہے اور ایک سمندر نیچے، اور ہر سمندر کی موجیں الگ ہیں اور ہر سمندر کے پانی کی لہریں الگ ہیں. یعنی ایک اوپر کے حصے میں لہریں ہیں اور ایک نیچے کے حصے میں ہے، اور ہر سمندر کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. اور جو دوسرا سمندر ہے نیچے والا، اس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. 200 میٹر کے بعد ایسی تاریکی ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. یونس علیہ السلام وہاں تک گئے تھے، اسی لیے انہوں نے جب اللہ کو پکارا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کیونکہ مچھلی کا غوطہ میں نے آپ کو بتایا نا 500 میٹر تک ہوتا ہے، 200 میٹر تک تو ایسے روشنی ختم ہو جاتی. تو ایک تو رات کا اندھیرا تھا، دوسرا سمندر کی گہرائیوں کا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال، مچھلی اوپر آئی، اس نے ان کو باہر نکالا، دن کی روشنی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم پر غم سے ان کو نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یعنی مشکل وقت میں جب مومن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ایسے کلمات کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات دیتا ہے۔ تیسری مثال جو سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 میں بیان ہوئی ہے، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پہ چلتا ہے؟ یہ مثال سورۃ الملک میں بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کے بعد توحید کے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر توحید کا انکار کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی دو لوگوں میں جو کمپیریزن کیا ہے، ایک ہے مکبن علی وجہہ اور دوسرا ہے یمشی سویًا علی صراط مستقیم۔ جیسے پچھلی دو مثالوں میں ہم نے دو مختلف افراد کے بارے میں پڑھا، ایک جس کے پاس روشنی اور دوسرا جو اندھیروں میں ہے، تو یہاں بھی ایک وہ جو سیدھے راستے پر ہے اور ایک وہ جو سر اندھائے چل رہا ہے۔ مکبن، مکب وہ انسان ہوتا ہے جو چہرے کے بل گر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو پچھاڑ کے الٹ کر دے، الٹا کر کے گرا دے، آپ نے دیکھا ہوگا کشتی کھیلتے ہیں جب کبڈی وغیرہ ہوتی ہے اس میں اس کو ریسلنگ میں گراتے ہیں تو منہ کے بل گراتے ہیں، یعنی اس کا چہرہ زمین کے بل کر دیتے ہیں۔ اب ایک شخص کھڑا ہے اور ایک زمین پہ لیٹا ہوا ہے الٹے منہ، کیا ان دونوں کو ایک جیسی چیزیں نظر آئیں گی؟ نہیں۔ جو کھڑا ہے سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، اسے ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے، اور ایک جس کا منہ نیچے ہے اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے۔ تو زیادہ ہدایت یا زیادہ صحیح راستہ کس کے پاس ہے؟ اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سوی وہ انسان ہوتا ہے جس کی جسمانی بناوٹ اور قد و قامت انتہائی مضبوط ہوتی، اسٹرانگ، اسٹریٹ کمر والا، سیدھا چلنے والا۔ اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی وہ ایسے راستے پہ چلتا ہے صراط مستقیم پر جس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں۔ تو یہ بھی مومن اور کافر کی مثال ہے پچھلی مثالوں کی طرح، کیونکہ مومن جو ہے وہ دین حق کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے ٹھوکر کھائے اور وہ لڑکھڑا کے گر پڑے اور منہ کے بل جا گرے۔ جبکہ کفر کرنے والے، باطل کے دین پہ چلنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، منہ کے بل گر پڑتے ہیں، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری میں جا پڑتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ ہی نہیں ملتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سننے، دیکھنے، سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ تو ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے چیزوں کو ان کی حقیقت کے رنگ میں دیکھتا ہے، ان کے حقیقی روپ میں دیکھتا ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ۔ لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل سے کچھ بھی کام نہیں لیتا، وہ کچھ انالائز نہیں کرتا، نہیں دیکھتا نفع نہ نقصان، جو کوئی اس کو جو بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتا ہے، اس کی اپنی عقل کام نہیں کرتی، جو ظاہر میں دیکھا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ وہ انسان ہے جو جانور کی طرح سر جھکائے ہوئے بس ایک ہی ڈگر پہ چلتا چلا جا رہا ہے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو بات سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کی صحت کو یعنی اس کی درست ہونے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ذاتی خول سے نکل کر سچائی کو دریافت کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو بالکل ہموار راستے پر، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب جو شخص نیچے گرتا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور خواہشات اس کو ذلیل کرتی ہیں، وہ اس لیے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔
ہدایت کی راہ اس کو ملتی ہے جو سر اٹھا کے چلے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلے، ہوشیار رہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دھیان ہوتا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، لیکن آپ الرٹ رہتے ہیں. تو مومن بھی زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے الرٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلتا ہے. اور اللہ نے انسان کو سارے جانوروں کے بنسبت اسٹریٹ سیدھا بنایا ہے، سیدھا قد اسی لیے عطا کیا ہے. وہ اس جانوروں کی طرح زمین پہ جھکا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسی طرح اندھا دھند تقلید کرتا ہے. تو خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی یہاں مثال دی گئی، جیسے پیچھے کتے کی مثال دی گئی تھی، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ وہ علم والا جو خواہشات کی تکمیل میں دین سے ہدایت سے دور ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے اور دنیا کے پیچھے چل پڑے، تو دنیا کا کتا ہے اور ہانپنے والا کتا ہے، لالچی کتا ہے جو ہر چیز کو سونگ رہا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا کہ شاید اس میں اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو، دنیا کے اعتبار سے دنیا کی لذتوں میں جیتا ہے. تو ایسا شخص جو دنیا کی لذتوں میں جیتا ہے اور اس کو ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہر چیز سے غافل ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش کیسے پوری ہونی ہے. تو تینوں مثالوں سے جو بات ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فائدے میں وہ انسان ہے جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے اور جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اس کو جو چیز مددگار ہے، مدد دیتی ہے، وہ قرآن ہے. اور قرآن کو قرآن میں نور کہا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا باعث ہے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. تو قرآن جو ہے یہ حکمت کی روشنی ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور نور سے مراد فزیکل نور نہیں، اس سے مراد مانوی اعتبار سے نور ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے. تو اس نور سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور جگہ پر آپ کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے، روشنی کرنے والا چراغ. پھر یہ کہ ہمارا دین بھی نور ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی دنیا سے ختم کر دیں. اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا ہی جانے. پھر اسی طرح ذکر الہی جو ہے وہ بھی نور ہے. ابن القیم کہتے ہیں ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں نور ہے، قبر میں نور ہے، قیامت کے دن نور ہے، پل صراط میں اس کے آگے آگے بھی نور ہوگا. پس دل اور قبریں کسی عمل سے اتنا نہیں چمکتی جتنا ذکر سے چمکتی ہیں، اللہ کی یاد سے چمکتی ہیں، دل بھی اور قبر بھی. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. تو یہاں جو شخص میتن فاحییناہ والا ہے یہ مومن شخص ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ اس کی معرفت اور اس کا ذکر کرنے کے ساتھ روشن ہے. اور دوسرا وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ تو اندھیرے میں ہی ہے اور اللہ سے اور اس کی محبت سے روگردانی کرنے والا ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر، یا خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، زنا، شراب، حرام کام، ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور مانگا کرتے تھے، اور نور والی دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے تھے. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھی جانی چاہیے، کم از کم ایک دفعہ تو ضرور دن میں، اور اگر ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اپنے مسنون اذکار کی جگہ یا ان کے ساتھ تو بہت فائدے کی چیز ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا آخر تک. اسی طرح قرآن نور ہے، اللہ کا دین نور ہے، اللہ کے رسول نور ہے، اور جو گھر اللہ نے اپنے مقرب اولیاء کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی چمکتا دمکتا نور ہے. ابن قیم کہتے ہیں
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اللہ کے اسماء یعنی نام جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ کے چہرے کے نور سے تمام تاریکیاں چمک اٹھتی ہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں نور ہی نور ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کی قبر میں روشنی ہوتی ہے اگر انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ قیامت کے دن بعض بندے سورج کی طرح کا نور رکھتے ہوں گے۔ ابن عمر کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا، اتنا نور لے کر آئیں گے۔ ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض نور کے ممبر پر ہوں گے، نورانی چہروں والے ہوں گے، نور کے لباس والے ہوں گے، اور obviously یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عطا کرتا ہے جس کو عطا کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر رکھے گا۔ حدیث بڑی خوبصورت ہے، آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اور سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل جھک کے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء اور شہید تو نہ ہوں گے، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کے بلند مرتبہ منازل کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ ان لوگوں کے اوصاف ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ آپ اس دیہاتی کا سوال سن کے خوش ہو گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ نسب نامہ لوگوں میں معروف ہوگا، نہ قبیلہ، بلکہ اجنبی قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور صف بندی کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا اور ان کا لباس بھی نور کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا نور ہے جو لوگوں کو ملے گا۔ پھر پل صراط میں نور ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی۔ اس کے برعکس غیر مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، اس کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، اور نتیجتاً وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ہی ہوگا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر منافق کا نور بجھ جائے گا، جس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اندر کی طرف رحمت ہوگی، باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آواز دیں گے دیوار کے پار، کیونکہ اندر تو نہیں جا سکیں گے، کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ تو پھر ان کا نور قیامت کے دن پہلے جلے گا پھر بجھ جائے گا، جیسے ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا پھر چھوڑ دیا۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کو تھام لیں جو نور کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، اللہ سے نور ہدایت مانگے، اللہ کی کتاب کا خود بھی علم حاصل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، کفر، جہالت اور معصیت کے اندھیروں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اندھیروں سے نکالیں، اور اللہ سے نور کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا
ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیہا واتمہا علینا. یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور یہ کہ ہم ان کا کما حق ہو اعتراف کریں، انہیں برمحل استعمال میں لائیں، اور ان نعمتوں کو ہم پر اللہ تعالیٰ تمام کر دے، کامل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پینڈیمک کی آزمائش کو ختم فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے لے جانا. یا رب العالمین، تمام لوگوں کے دلوں میں جو پریشانیاں ہیں، فکر ہے، اللہ ان کو دور کر دے. جو بھی کسی بیماری کا شکار ہے ان کی بیماری دور فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمدللہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی اوشنز کے حساب سے. جو اوشن کرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ایک طرف کو چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کلاک وائز ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں مداخلت آتی ہے جب ویوز میں ٹیمپریچر کی اوپر، یعنی کہ کبھی بہت گرم ٹیمپریچر آتا ہے، کبھی نیچے، ہر ہواؤں سے، یعنی کہ ان کے اندر کرنٹس میں بھی وہ بالکل فلو سے چل رہے ہوتے ہیں. جب ان کے بیچ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ بکھر جاتے ہیں، اور وہ اتنی تیزی سے گھومتے ہیں، وہ سائیکلونز بھی اندر پیدا کرتے ہیں. ان کے اندر وہاں پہ والکینوز بھی ہیں اندر سمندر کے اندر. خاص طور پہ جو انڈین اوشن ہے، وہ اس سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو وہ ایریا سارا جو ہے وہ بہت ڈیپ واٹرز ہیں، اور جو ویلز اور وہاں کی جو مخلوق ہے وہ بھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے. کیونکہ جو چھوٹے آئیلینڈز ہیں، میں خود برمیوڈا آئیلینڈ پہ رہی ہوں، تو جب چھوٹے آئیلینڈز پہ آ کے کبھی کوئی جانور آ جاتا تھا تو وہ اس کا اتنا سائز ہیوج ہوتا تھا. اور وہاں پہ جو انہوں نے میوزیم میں جو ویلز پکچرز ڈرا کی ہوئی ہیں، اس زمانے میں جیسے دیواروں پہ ڈرا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی ویل لکھی ہے، اس میں 12 سے 15 بسز آتی تھیں، بسز جو اسکول بس ہوتی ہے. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ سمندر کی زندگی کتنی ڈیپ اور کس قسم کی ہے. اور اس کے جو ویو کرنٹس ہیں، وہ جب نیچے سے اٹھتے تھے تو آٹومیٹک لگتا تھا کہ یہ پورا آئیلینڈ اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے، اتنا خوف آتا تھا. اور ابھی یہ جو کل پرسوں خوفناک وہ آیا ہے انڈیا میں سائیکلون، اللہ معاف کرتے، لگتا سا سمندر اوپر ہی آ جائے گا جیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اس سمندر کی جو موج کے اوپر موج جو ہے، یہ ایسی زبردست مثال ہے کہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سمندر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور اتنی بڑی، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر کیا ہے. اور اس کی اسٹڈی اتنی زبردست ہے، کیسے قرآن کھول کھول کے ہمیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اور نور کی وضاحت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں. جزاک اللہ خیر استاد. وإياكم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.